انہوں نے ان کو بتایا کہ اس قافلے میں ایک بچہ بھی ہے جو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں کو سردار کہنے لگا چلو مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ ڈاکوؤں کا سردار خود چل کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ نے سچ ہی بولنا تھا، آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں کدھر ہیں؟ فرمایا یہ میری قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ جب واقعی دیکھیں گے تو 40 دینار باہر نکل آئے، بہت بڑی رقم تھی۔ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ بڑا حیرت زدہ ہوا، بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ہے بچے یہ تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے سچ بولنے پر؟ اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے، یہ پیسہ ہے۔ کس چیز نے تمہیں یہ سچ بولنے پر آمادہ کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے، سچ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہا۔ عام معمولی وہ بچے کی گفتگو نہیں تھی، وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ پیدائشی میں نے بتایا تھا کہ پیدائشی مادر زاد ولی تھے۔ ظاہر جب آپ نے یہ بات کی تو اس بات نے اس ڈاکوؤں کے دل پر اثر کیا اور رو کر کہنے لگا کہ اے بچے تو نے اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کو وفا کر رہا ہے، اور میں نے اپنے خالق کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور میں بے وفائی کر رہا ہوں، ڈاکے ڈال رہا ہوں، چوریاں کر رہا ہوں، لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں۔ تو نے ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کیا ہے، اور ہم اپنے خالق مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اسی وقت ہی توبہ طیب کی طرف آیا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کے بعد نہ میں ڈاکہ ڈالوں گا، نہ میں چوری کروں گا، نہ کسی کو تنگ کروں گا، بلکہ جو کچھ میں نے لوٹا ہے وہ بھی میں واپس کر دوں گا، اور اللہ اس کے پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے دیکھا نا کہ یہ تو توبہ طائب اس نے کر لی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھ ڈاکہ ڈالنے میں تو ہمارا سردار تھا، آج اس توبہ کے معاملے بھی تو ہی ہمارا سردار ہے، ہم بھی ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے نیک زندگی بسر کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھو جھوٹ کے بارے میں میرے سونے محبوب کی حدیث پاک ہے، آپ فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو سچ ہے یہ نجات دلاتا ہے اور جو جھوٹ ہے یہ ہلاک کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث پاک ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم حضرت صفوان بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن کذاب جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں سچ بولے گا، جھوٹ کے پاس نہیں جاتا۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے فرمایا اس جھوٹ سے ایسی بدبو انسان سے خارج ہوتی ہے کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ 1 میل کی مسافت تک اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اس جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ہر بات پر ہی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی مذاقاً بول جاتے ہیں، کبھی قصداً جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچ کے اندر ہی نجات ہے۔
ورنہ یہ جھوٹ انسان کو، وہ کہتے ہیں کہ 100 جھوٹ یعنی وہ رسی ہے، ہاں 100 پھر اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، جب بندہ کوئی جھوٹ بولتا ہے پھر وہ ادھر ادھر قصہ ہی وہ باتیں کرتا ہے کہیں میرا وہ جھوٹ چھپ جائے، لیکن وہ جھوٹ چھپ نہیں سکتا. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، ہر حال میں سچ بولنا. اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے، مذاق میں بھی اس طرح. عموماً کئی ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، استغفار بھی ساتھ پڑھ لیا کریں فوراً، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، فوراً توبہ بھی کر لیا کریں، توبہ بھی کر لیا کریں. یعنی یہ جھوٹ. ایک دوست نے میرے سے بات کرنے کا، ہم تو سارا دن ہی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے بندے کیسے تم جھوٹ بولتے ہو؟ کہتا جی میں دکاندار ہوں، دکان پر بیٹھتا ہوں تو ظاہر سے چیزیں بیچنے کے لیے وہ لمبی قیمتیں بتانا پڑتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، حقیقت تو نہیں ہوتی نا، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک حکمت ہے، حکمت عملی ہے تجارت کی یا کاروبار کی. اس حکمت پر عمل کرو لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو. جو جائز اس کی قیمت بنتی ہے وہ لو، ٹھیک ہے. اپنا منافع اس میں رکھو، یہ نہیں کہ اپنا منافع چھوڑو، جو جائز منافع ہے وہ اس میں رکھو اور قیمت کو بیچو. یہ جھوٹ نہیں ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وہ پچھلی دفعہ بھی کچھ مسائل پر ہی گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے. فضائل تو چلتے ہی رہتے ہیں. ان بزرگوں کی یہ عظمت و شان کے بیچ میں ضمن میں یہ مسائل جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہی، اور ان کو بھی بیان کرنا اس میں یعنی ہمارا عام سب کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہی وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم بچیں گے، ورنہ ہم پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے. مسائل فضائل تو چلتے رہیں گے، مسائل بھی اس لیے فضائل و مسائل جن بزرگوں کی شان ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی مبارکہ کو دیکھو، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے کہ اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے پیارے بن گئے، اللہ ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ محبوب خدا ہیں، خود وہ لگتاب ہے، کیسے بنے؟ ان کی زندگی مبارکہ کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا عمل اپنی زندگی میں کی. ہمیں بھی اس کے مطابق چل کر اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے. خالی یہ نہیں ہوتا کہ بس میں بیان کروں آپ سن لیں، یہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بات کیا کر رہے تھے؟ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری تھی. آپ اسے بیچنے کے لیے بازار میں لے آتے 3 دن ہو گئے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کو بازار لے کر جاتے لیکن واپس لے آتے. ایک دن آپ نے پوچھ لیا، پیارے علی کیا بات ہے، آج 3 دن ہو گئے تم بکری لے کر جاتے ہو پھر واپس آ جاتے، کیا بکتی نہیں ہے، گاہک نہیں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گاہک تو بہت ہیں لیکن یہ جو بکری ہے نا اس کی قیمت جو ہے وہ 3 درہم ہے، 3 درہم کی یہ بکری ہے. تو جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کی تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ 3 درہم کی ہے. تو وہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ 2 درہم لے لیں، کوئی کہتا ہے 1 درہم لے لیں، کہ اس کی پوری قیمت کوئی نہیں دیتا. تو میں اس لیے اس کو واپس لے کر آ جاتا ہوں. آپ نے فرمایا پیارے علی اس طرح نہیں، تم حکمت عملی سے کام لو. عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا تم نے 3 درہم نہیں بتانے، تم نے اس کے 5 درہم بتانے. کتنی قیمت بتانی ہے؟ 5 درہم بتانے ہیں لیکن بیچنی 3 درہموں کی ہے. بتانے 5 ہیں لیکن بیچنی 3 درہموں کی. عرض کیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دوسرے دن بازار گئے تو جب وہ خریدار آئے پوچھا بکری بیچنی؟ فرمایا کیوں نہیں بیچنی، کتنے کی؟ فرمایا 5 درہم کی ہے. کہا 3 درہم لینے؟ فرمایا رسی پکڑو 3 درہم مجھے دے دو. اب یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے. یہ جائز ہے اس طرح، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس میں اتنا کو ایک گاہک سے کہیں کہ سارا دن کی کمائی ایک گاہک سے کر لینی ہے، پھر یہ ناجائز بن جاتا ہے.
یہ عین تجارت یہ یعنی ثواب ہے، تو اس میں قدر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جھوٹ والی بات ہو، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ کے ایک بازار کے اندر ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا کہ اس نے 1 کروڑ روپے کا سودا کیا، خرید و فروخت 1 کروڑ روپے کا، اور میں جانے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب وہ کوئی چیز لے رہا تھا تو پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی کا 1 روپیہ بھی میری طرف فالتو نہ آئے، میری طرف نہ آئے، اور جب دے رہا تھا تو پھر بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی کا 1 درہم بھی میری طرف رہ نہ جائے، یعنی اس طرح وہ کاروبار، اور 1 کروڑ روپے کا اس نے کاروبار کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تجارت، یہ سنت ہے، یہ تجارت، یہ اللہ کا ذکر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انسان غافل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو مرد تو وہ ہیں جنہیں خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، اللہ کے ذکر۔ اور یہ چیزیں اسی وقت آئیں گی جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے پھر یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ یعنی پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کم از کم چلو ایک مسئلہ آپ آئیں، ایک مسئلہ خود سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو سکھائیں انشاءاللہ۔ مسائل کی اتنی برکت ہے کہ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مسئلہ سیکھا دین کا، اللہ اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقط بغداد میں دین علم کے لیے گئے تھے، کاروبار کے لیے نہیں گئے تھے، تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، اور پھر 25 سال تک آپ نے 25 سال تک فرمایا میں جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر یعنی پھرتا رہا، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، علم حاصل کیا، اور بڑے بڑے علماء، فقہاء، فضلاء کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا۔ اور پھر آپ کا یہ علم تھا کہ آپ 13 علوم کے اندر گفتگو فرمایا کرتے ہیں، 13 علوم کے 40 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، اور عبادت ریاضت وہ تو ہم صرف بیان ہی کر سکتے ہیں کہ ان تک پہنچنا مشکل ہے۔ حضرت ابو الفتح حربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں 40 سال حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ یہ 15 سال آپ نے ہر رات ایک رکعت میں قرآن، اور 1000 نفل آپ دن کے وقت پڑھتے تھے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ ہے، ہم تو فرض نماز ہی نہیں پڑھتے، نفلوں کا کیا ہم کیا ہاں؟ تو یعنی یہ چیزیں ہمیں دنیا میں بچائیں گے۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف ہیں، کبھی کبھی ہم مکتوبہ شریف صبح فجر کی نماز کے ٹائم پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر علم کا خزانہ ہے۔ وہ پڑھا میں نے، چلو آپ تک بھی یہ چیزیں پہنچا دیں، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ 33 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں خدمت کرتے ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ یہ مسائل یعنی یہ بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو علم کی بات تھی کہ علم، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنیں، یہ مختلف کتابوں کے آیا، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ ساری احادیث کی کتابیں ہیں، سنن دارمی، کافی کتابوں کے حوالے ہیں، مصنف ابن شیبہ، مختلف کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، ملعون ہیں یعنی جن پر لعنت کی گئی ہے،
یہ ملعون ہے، ہاں الا ذکر اللہ، ہاں البتہ ذکر الہی، ذکر الہی ملعون نہیں ہے۔ اور کون؟ وما ولاہ، اور اس کی معاون چیزیں، مثلا وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، وہ چیزیں فرمایا وہ بھی ملعون نہیں۔ وعالما، اور عالم جو ظاہر اور باطن علم سے مزین ہو، جس کے پاس ظاہری علم بھی ہو باطنی علم بھی، کیونکہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی وارث ہے۔ حقیقی وارث وہی ہے جس نے علم ظاہر اور باطن دونوں حاصل کیا۔ ہم صرف ظاہر کی طرف زور دیتے ہیں، باطن علم کی طرف ہمارا کوئی خیال ہی نہیں، وہ ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم ظاہر بھی ضروری ہے، علم باطن بھی ضروری ہے، علم فقہ بھی ضروری ہے، علم تصوف بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جو فقہ میں ماہر ہوا اور تصوف کو نہ جانا۔ یہ تصوف کیا ہے؟ یہ باطنی علوم ہے تصوف، علم روحانیت ہے تصوف۔ فرمایا ولم یتصوف فقد تفسق، وہ فسق و فجور میں پڑ گیا۔ جس نے صرف ظاہری علم حاصل کیا اور باطنی علم حاصل نہ کیا، فرمایا وہ فسق و فجور میں پڑ گیا۔ ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جس نے تصوف کو تو سیکھا، باطنی علم تو سیکھا، ولم یتفقہ، اور فقہ سے نہ بلد رہا، فقہ نہ سیکھی۔ یہ فقہ کیا چیز ہے آپ کو نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ فرمایا جو فقہ سے نہ بلد رہا وہ زندیق ہوا۔ ومن جمع بینہما فقد تحققہ، اور جس نے دونوں کو جمع کیا اس نے حق کو پا لیا۔ جس نے دونوں کو جمع کیا اس نے حق کو پا لیا، یعنی جس نے فقہ اور تصوف دونوں کو جمع کیا، جس نے ظاہری علم بھی حاصل کیا، باطنی علم بھی حاصل کیا، اس نے حق کو پا لیا۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ تو ظاہری علم بھی ضروری ہے اور باطنی علم بھی ضروری ہے۔ فرمایا وہ عالمن، جو عالم ہے ظاہری اور باطنی علوم سے جو مزین ہے، فرمایا وہ بھی ملعون نہیں ہے۔ او متعلمن، اور جو دین کا طالب علم ہے وہ بھی ملعون نہیں۔ یعنی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے، اور عالم اور متعلم، دین کا علم حاصل کرنے والے، اس احادیث مبارکہ میں تین ہی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا یہ ملعون نہیں ہے، بلکہ ذکر الہی کے ساتھ نسبت رکھنے والے دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی طرح ملعون نہیں ہوئے، بلکہ مفلحون تک پہنچ گئے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ ملعون نہیں رہتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو عالم ہیں اور جو دین کے طالب علم ہیں، یہ ملعون نہیں ہے، باقی ہر شے ملعون۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے، ذکر الہی میں آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ذکر الہی بھی آ جاتی، اور یہ ذکر الہی انسان کو بڑی تکلیفوں سے، بڑی مشکلات سے، بڑی پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور اس پر قرآن پاک گواہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ آپ نے انہیں عذاب کی وعید سنا دی،
کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے سنا کہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عذاب نہ آئے، اور وہ ڈر گئے، اتنے ڈرے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، جانوروں کو باہر لے گئے، جانوروں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا، اور خوب چیخ و پکار، گریہ زاری، استغفار، رونا دھونا اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کی کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا رونا وہ پسند آ گیا، اللہ نے وہ عذاب کو ڈال دیا۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بتائے ہوئے وہ دن کے مطابق عذاب نہیں آیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ اسے پریشانی ہی میں آپ اپنے وطن سے نکل گئے، یہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وہاں ایک وہ دریا تھا یا باہر سمندر تھا، کشتی تھی، اس کے اندر آپ بھی بیٹھ گئے۔ کہاں کا چلا جاتا ہوں، کشتی چل پڑی، راستے میں وہ کشتی بحر میں پھنس گئی، وزن زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر کشتی سے نکل جائے تو کشتی والے بچ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، کون اپنی موت یعنی موت کو اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، کوئی تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم قرا ڈال لیتے ہیں، جس کے نام قرا نکلے گا اس کو کشتی سے باہر نکلنا پڑے۔ اب 3 دفعہ قرا نکالا گیا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ہی نام پر نکلا، حضرت یونس علیہ السلام۔ اور حضرت یونس علیہ السلام یعنی جس طرح تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا لیکن خود بتا کر نہیں گئے تھے، تو ایسے تھے جیسے بھاگا ہوا غلام۔ تو کہاں کہ وہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ جائیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ میرے نام ہی قرآن نکل رہا ہے تو آپ نے کشتی سے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ادھر چھلانگ لگائی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی تھی، جو حکم دیا تھا کہ جلدی سے پہنچ اور میرے یونس علیہ السلام کو اپنے سینے میں لے گا۔ اب یہ مچھلی پہنچی اور جو ہی آپ نے وہ کشتی سے چھلانگ لگائی، سیدھے آپ مچھلی کے پیٹ مبارک میں چلے گئے۔ اب آتا ہے کہ 1 دن رہے، 3 دن رہے، 7 دن رہے، 40 دن رہے، لیکن حکم دیا مچھلی کو کہ نہ میرے یونس علیہ السلام کے جسم کو کوئی خراش آئے، نہ ہڈی ٹوٹے، ان کی حفاظت کر دی۔ وہ مچھلی آپ کو لیے پھر رہی تھی مچھلی۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کیا، مچھلی میں پیٹ میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور عرض کیا باری تعالیٰ میں نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح و تحلیل نہ کرتے، میری نماز نہ پڑھتے، میرا ذکر نہ کرتے، فرمایا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے، مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے قیامت کے دن تک، اگر نماز نہ پڑھتے، اگر میرا ذکر و اذکار نہ کرتے، میری تسبیح و تحلیل نہ کرتے۔ یہ پیغمبر خدا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ اب ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کا ذکر نہ کریں اور پھر کہیں کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ پھر ہم ملعون بنیں گے اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تسبیح و تحلیل نہیں کریں گے، پھر ہم ملعون ہیں۔ ہاں اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، تسبیح و تحلیل کریں، نماز پڑھیں، پھر ہم ملعون نہیں ہیں، پھر ہم مفلحون تک جا پہنچے۔ تو 3 چیزیں ہمیں بچا سکتی ہیں، علم حاصل کرو، دین کا طالب علم بن جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ اور فرمایا دنیا کے ساتھ نسبت رکھنے والا وہ بھی پھر ملعون ہو جاتا ہے۔ دنیا دارو، دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا چیز دنیا از خدا غافل شدن، دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا نئے کماشو نقراف و حسن و زن،
یعنی دنیا یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے اور اس کے احکامات سے غافل ہو جائے. صرف سونا چاندی اہل و عیال ہی دنیا نہیں ہے. سونا ہے، چاندی ہے، مال و دولت ہے، اس کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا اس کا نام ہے کہ ہم خدا کے ذکر سے غافل ہو جائیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ کریں. یہ دنیا ہے. اور یہ اس طرح نہیں کہ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یہ چیزیں بری نہیں ہیں. ٹھیک. اگر کچھ مسائل حضور حضرت یعنی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. ایک بات کرتا ہوں پھر آگے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. الوضوء، یہ کچھ سنتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنانا چاہیے، جس سے ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. فرمایا الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر وبعدہ ینفی اللمم. فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت کو ختم کر دیتا ہے. جب کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو، یہ سنت ہے میرے سونے محبوب کی. فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا غربت ختم ہو جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی. وبعدہ، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، خالی ٹیشو استعمال نہ کرو، سونے محبوب کی سنت پر عمل کرو. پہلے ہاتھ دھو، ٹیشو استعمال نہ کرو، تولیہ استعمال، کپڑا استعمال نہ، صاف نہ کرو، ان بھیگے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاؤ. فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری غربت ختم ہو جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی. کیا سونے محبوب کی زبان پر ہمیں اعتبار نہیں ہے؟ میرے سونے محبوب کی زبان مبارک سے جو بات نکل جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط ہو جائے. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے سونے محبوب کی زبان اقدس سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. فرمایا وبعدہ ینفی اللمم، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج و الم کو ختم کر دیتا ہے. یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے سارے غم، تمہارے سارے رنج، تمہاری ساری مشکلات ختم کر دے. صرف ایک یہ سنت پر عمل کرنے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو. ہاں فرمایا اگر ہاتھ صاف بھی ہیں، اگر ہاتھ صاف بھی ہیں پھر بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ دھو اور پھر کھانا کھاؤ. یہ ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے. اب کہہ رہے ہیں کرونا والے کہ بار بار ہاتھ دھو. میرے سونے محبوب نے تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہاتھ دھو. سائنس تو اب نکلی ہے نا، سائنس تو اب میرے سونے محبوب کے ان فرمان کی تصدیق کر رہے. سائنس تو اب نکلی ہے، میرے سونے محبوب نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا ہاتھ دھو. ہاتھ دھو کر اس کی برکتیں بتا دی. فرمایا تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی، رنج و غم سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اور پھر دوسری حدیث پاک فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اوتی بطعام وطعمه علی الارض. جلدی سے بیان کر دو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا زمین پر رکھا جاتا تھا. زمین پر کھانا رکھا جاتا تھا. چلو اب کرسیاں ہیں، لیکن کرسیوں سے بھی ہم آگے اوپر چلے گئے. ہم کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا کھاتے. اب بتاؤ اس میں ہمیں کون سا فائدہ ہوگا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاکل والشرب قائما. میرے سونے محبوب نے منع فرمایا ہے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے، کھڑے اور کھانے پینے سے منع فرمایا. یہ جانوروں کی خصلت، چلتے پھرتے جانور کھا لے. ہم بھی اگر اس طرح چلتے پھرتے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. اور آگے چلے. خیر الطعام، بہترین کھانا وہ ہے ما کثرت علیہ الایدی. بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں. بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں. یعنی بڑا برتن ہو، اس کے اندر 4-5 آدمی کھائیں، 4-5 آدمی اس کے اندر کھانے کہ فرمایا ہے وہ بہترین کھانا ہے. یہ مت ڈریں کہ یہ اس سے کچھ جراثیم چمٹ جائیں گے یا کوئی ہمیں بیماری چمٹ جائے گی. ٹھیک ہے، ایز اے مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات زبان پر ہی نہیں لانی چاہیے کہ جب میرے سونے محبوب نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی متعدی مرض نہیں جے، کوئی مرض کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتا. یہ میرے سونے محبوب کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے. کھانا کٹھے کھانے سے یا ہاتھ میں لانے سے آج کل یہ سارے معاملے، یہ کورونا کیا ہے، یہ صرف
ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے والی بات. آپ دفتروں میں ہم جاتے ہیں نا، وہاں لکھا آتا ہے کہ سلام کرنے سے جتنا آپ کریں، یعنی اسلام نہ کریں، اسلام نہ کریں. عیسائیوں والا سلام ہمیں بتا دیا کیا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنی ہتھیلیوں سے سلام کرتے، عیسائی اپنی ہتھیلیوں سے، یہودی اپنی انگلیوں سے سلام کرتے. اور ہمیں حکم تھا کہ ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملاؤ. اور یہ حدیث پاک تھی، میں ابھی وہ شروع میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک مروی، میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مل کر ہاتھ ملاتے ہیں، فرمایا وہ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا. اب اس سے ہمیں دور کر دیا نا اس کرونے نے، ہم خود دور ہو گئے. کئی جگہوں پر مجھے بھی شرمندگی اٹھانی پڑی. میں نے اپنی عادت کے مطابق سلام کیا، اس نے ہاتھ پیچھے کہا جی کرونا ہے. میں کہا لعنت ہے تم پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو انکار کر رہا ہے. اور یہ سونے محبوب کی سنتوں سے انکار کر کے ہم بچ نہیں سکتے کہ مرنا نہیں رہے، مرنا ہے. اللہ تعالیٰ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، فرمایا کسی کو موت نہیں آئے گی مگر اللہ کی اذن سے آئے گی. جب بھی آئے گی اللہ کی اذن سے آئے گی. وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے اگر موت، یہ اس طرح سے حضرت خالد بن ولید کو جنگوں کے اندر موت آنی چاہیے تھی، جنہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، جن کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن جب شہادت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی. حضرت خالد بن ولید کو وہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے، بتائے اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا. بستر پر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. جب موت آنی ہے، یہ کرونا وغیرہ، یہ جراثیم، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس سے ہمیں وہ سنت سے دور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کھانا پہلے وہ ہاتھ دھونے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، بعد میں بھی دھونے ہیں. کھانا بیٹھ کر کھانا ہے اور کٹھے مل کر کھانا ہے. ٹھیک ہے، کٹھے ایک، یہ نہیں دوسرے کو دعوت ہو یار میرے ساتھ ہم کٹھے مل کر کھانا کھائیں، فرمایا وہ بہترین کھانا ہے. ٹھیک ہے، آخری حدیث بیان کرتا ہوں اس میں. ڈانٹا ٹبی فرمایا شر الناس من اکل وحدہ، لوگوں میں شریر و بدترین شخص وہ ہے جو اکیلا کھانا کھاتا ہے. بدترین اور شریر شخص وہ ہے جو اکیلا کھانا کھاتا ہے. جیسے آج ہم کھاتے ہیں، اپنی وہ لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر کھانا کھا رہے، دوسرا علیحدہ نہیں، وہ کھلا برتن اس میں کٹھے مل کر کھانا کھاؤ، اس کے اندر برکتیں، اس کے اندر شکر. ٹھیک ہے. اب بھائی میں تو کہتے ہیں نا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا دے، مالک دا کم پھل پھلانا تے لاوے یا نہ لاوے.